ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مسلسل کئی ساتھیوں کی طرف سے ایک میسیج بھیجا جا رہا ہے جس میں شیخ احمد کے وصیت نامے کا تذکرہ ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں علماء نے کیا فتاوی دیے ہوئے ہیں، آج اس مسئلے کی وضاحت یہاں آپ کے سامنے کرنی ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے اور مسلمانوں کو اس پمفلیٹ کی حقیقت کا پتہ چل سکے۔ یہ پمفلیٹ کب شائع ہوا ہمیں تو نہیں پتہ کہ کس وقت یہ شائع ہوا ہے، لیکن فتاوی کے اندر دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ یہ 1 صدی پہلے سے جاری ہوا ہے، جسے شیخ احمد کے نام سے جاری کیا گیا۔ اس کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہے، لازمی بات ہے جن لوگوں کے پاس یہ پمفلیٹ پہنچا ان لوگوں نے اس کے اندر باتیں دیکھ لی ہوگی اور ان لوگوں نے اس کو پڑھ بھی لیا ہوگا۔ مختلف شہروں میں مختلف انداز میں یہ پمفلیٹ شائع ہوا ہے، کسی نے اس کے اندر کیا اضافہ کیا اور کسی نے کیا اضافہ کیا۔ اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اتنے لوگوں میں تقسیم کرنے سے لاٹری نکلے گی اور جو اس کو جھوٹا سمجھے تو وہ مر جائے گا، اور یہ تمام بے بنیاد باتیں اس کے اندر ذکر کی ہوئی۔ آج میں آپ کے سامنے جن فتاووں کے روشنی میں اس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے اندازہ لگائے کہ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور اس کو کتنا وقت ہو گیا ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے امداد الفتاوی کا ذکر کروں گا۔ یہ امداد الفتاوی آپ کے سامنے ہے۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس چیز کا سوال کیا گیا اور اس کا جواب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے حساب سے دیا تھا۔ یہاں اس فتوے کے اندر یہ بات موجود ہے جس میں حضرت نے اس کی وضاحت کی ہے اور کیا کہا ہے اس کے اندر وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں کہ ایسا وصیت نامہ بہت دفعہ شائع ہو چکا ہے، ہمیشہ اسی نام اور لقب سے شائع ہوتا ہے۔ اول تو تعجب یہ کہ ایک شخص اتنی بڑی عمر پاوے، دوسرا تعجب کہ ایک شخص کے سوا کسی اور کو خادم یا اور ملکے کو بزرگوں اور ولیوں کو یہ دولت زیارت اور ہم کلامی نصیب نہ ہو۔ تیسرا، اگر ایسا ہی قصہ ہوتا تو خود مدینے میں اس کی زیادہ شہرت ہونی چاہیے تھی، حالانکہ وہاں کے آنے جانے والے یا حدود سے ان امور کا نام و نشان بھی نہیں معلوم ہوتا، پھر محض اس طرح بلا سند کوئی مضمون قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ آگے جا کر لکھا ہے کہ خوب تحقیق کے بعد اس کو معتبر سمجھو، اس کی تحقیق کرو، اور آگے جا کر اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 17 لاکھ مسلمان کلمہ گو مرے اور ان میں 17 آدمی صرف مسلمان ہو تو اول تو خدا کی رحمت غالب ہے ان کے غضب پر، دوسرا ہم خود دیکھتے ہیں کہ زیادہ مسلمان توبہ کر کے اور کلمہ پڑھتے ہوئے مرتے ہیں، جو علامت خاتمہ بالخیر کی ہے۔ پھر اس مضمون کی گنجائش کا یہاں حضرت نے اس سوال نامے کا جواب دیا جس کی تاریخ ہے 16 ذی الحجہ 1322 اور آج جو تاریخ چل رہی ہے وہ ہے 1441 ہجری چل رہی ہے۔ تو 1322 کے اندر جب اس چیز کا جواب دیا گیا تو اس کو 1 صدی گزر گئی۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے اندر اس کی تاریخ بھی موجود ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس پمفلیٹ کو 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی مسئلے کو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی واضح کیا ہے اور اس کے اندر فتاوی عثمانی جلد اول میں صفحہ نمبر 71 کے اوپر مولانا مفتی صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ توبہ استغفار تو اپنی جگہ پر تمام مسلمانوں کو کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، یہ بات تو بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ لیکن آگے جا کر مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اس وصیت نامے کو سالہ سال سے شائع ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے، جس کو تقریباً 80 سال گزر چکے، اور جس وقت یہ 80 سال کا ذکر کیا جا رہا ہے اس وقت مفتی تقی صاحب نے جب اس فتوے کو جاری کیا تو وہ 3/12/1387 ہجری تھی، تو 3/12/1387 ہجری میں اس کا فتویٰ دیا گیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائے کہ اس وقت اس مسئلے کو 80 سال گزر چکے تھے اور اس کو 80 سال سے اسی طریقے سے گھمایا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد مولانا عبدالحق صاحب نے اس فتوے کو فتاوی حقانیہ کے اندر اس کا فتویٰ دیا ہے اور اس کے بارے میں بھی یہی وضاحت کی گئی ہے کہ ایسا وصیت نامہ مختلف شہروں میں مختلف انداز میں شائع ہوا ہے، جس میں مختلف انداز سے گفتگو کی گئی ہے۔ مختصراً میں مولانا عبدالحق صاحب کی چند باتوں کو واضح کروں گا جو انہوں نے صفحہ نمبر 511 اور جلد نمبر 6 میں یہ بات واضح کی ہے، جس میں اس وصیت نامے کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے حوالہ دیا ہے اور آگے جا کر جو ہے فتاوی عثمانی کی بھی بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ اس وصیت نامے میں
جو شیخ احمد خادم رضوی نبی کی طرف کی جاتی ہے یہ ہمیشہ اسی نام اور لقب سے شائع ہوتا ہے، حالانکہ آج تک شیخ احمد کے نام سے روضہ اقدس کا کوئی خادم نہیں گزرا۔ جب کوئی بھی خادم نہیں گزرا تو اس کا ہم سے معلوم ہوا کہ یہ ایک پروپیگنڈا، ایک جھوٹی بات کو پھیلانے کی کوشش کی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کی جا رہی ہے۔ آگے جا کر اسی پمفلیٹ کے حوالے سے اس کی وضاحت مزید کی گئی ہے کہ خلاصہ جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے تمام مضامین کو صحیح نہ سمجھنا چاہیے، البتہ جو باتیں قرآن اور حدیث اور دین کی کتابوں میں لکھے ان کے موافق نیک راہ پر چلنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تام کر بری راہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جھوٹی اور بے اصل باتوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بہت بڑا بھاری گناہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات، مبشرات منذرات کے پڑھنے سیکھنے اور انہیں شائع کرنے کا شوق ہو تو یہ تمام تعلیمات احادیث شریف کی مستند کتابیں موجود ہے۔ اس کے پڑھنے سیکھنے اور عمل کرنے اور شائع کرنے سے ایمانی جذبہ اور عشق نبی کا ثبوت دیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے مضامین سے کوئی جو ہے ایمان کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسے مضامین کو پھیلانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ 3 کتابوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ اسی طریقے سے انڈیا کے ایک عالم دین نے بھی جو مسائل کے حوالے سے کتاب لکھی ہے کہ اہم مسائل جس میں ابتلاء عام ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ چند علماء کرام کے حوالے سے ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ ایسا پمفلیٹ جو آج بھی شائع ہو رہا ہے اور جس طرح کی بے بنیاد اور جو بے بنیاد قسم کی باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ توبہ استغفار ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ایک بات لاٹری کی لکھی گئی ہے، لاٹری تو پہلے ہی سے حرام ہے اسلام کے اندر، تو جب وہ جوئے کے اندر داخل ہے تو بھائی اس چیز سے وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات سے یہ بات کیسے ثابت ہوئی کہ اس کی لاٹری نکلے گی، اس کا یہ ہوگا؟ تو اسی سے آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ 1 صدی سے ایک جھوٹا میسیج پھیلایا جا رہا ہے جو پمفلیٹ کی صورت میں شائع کیا جا رہا تھا، اور اب اسے واٹس ایپ پر لکھا گیا اور واٹس ایپ کے ذریعے سے شائع کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان اس سے بچنے کی کوشش کریں، اسے نہ پھیلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھے کہ جو شخص میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے ہم سب کو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہمیں اس سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے بنیاد قسم کی باتوں سے اور اس کو پھیلانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔